وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے الگ الگ گوشوں کو جاننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اسی کا ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چہیتے اصحاب بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نچھاور کر دی، جنہوں نے حضور پاک کے احکام کی پابندی میں زندگی گزار دی، جن کا مقصد حیات حضور پاک کی اطاعت بن گیا، جنہوں نے حضور پاک کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ حضور پاک کے اصحاب ہیں، حضور پاک کے وہ عشاق ہیں کہ جن کی مثال قرآن بھی دیتا ہے، جن کی مثال احادیث کریمہ بھی دیتی ہے. تو انہی اصحاب میں، انہی نفوس قدسیہ میں ایک ذات گرامی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اصحاب میں ہے، اور جن کا شمار اولون و سابقون میں ہوتا ہے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عمار بن یاسر ہے. آپ کے والد گرامی حضرت یاسر ہیں، آپ کی والدہ حضرت بی بی سمیہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. برادران عزیز، جیسے ہم نے سیرت طیبہ کے ابتدائی دور میں جانا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں وہ نفوس تھے، وہ اشخاص تھے کہ جن پر ظلم ہوا، اور حضور پاک نے ان پر شفقت اور رحمت کا ایک ایسا نزول فرمایا کہ ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے. انہی نفوس میں ایک ذات گرامی حضرت عمار بن یاسر ہے کہ آپ غلام تھے عرب کے سردار کے. آپ کے والد گرامی بھی غلامی کی زنجیروں میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی اسی غلامی کا شکار تھی. لیکن جب حضور پاک نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں کسی نے کہا کہ 7ویں نمبر پر حضرت عمار بن یاسر تھے. صحابہ اکرام میں 7واں نمبر تھا آپ کا اسلام قبول کرنے میں. جب آپ نے اسلام قبول کیا، ہم جانتے ہیں کہ اہل مکہ کو یہ بات قبول نہ تھی کہ کوئی حضور پاک کے پیغام کو قبول کر لے، حضور پاک کا غلام بن جائے، انہیں یہ بات قبول نہ تھی. اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جائے، انہیں یہ بات قبول نہ تھی. ہم نے حضرت بلال کے واقعے کو بھی سماعت کیا کہ کیسے آپ پر ظلم ہوتا تھا، ویسے ہی ظلم حضرت عمار بن یاسر پہ بھی ہوا کرتا تھا. ویسے ہی تکلیف آپ کو بھی دی جاتی تھی، ویسے ہی اذیتیں آپ کو بھی دی جاتی تھی. کہ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے حضور پاک کے پیغام وحدہ لا شریک کو قبول کر لیا ہے، خالص توحید کی طرف آ گئے ہیں،
دین اسلام کا پرچم اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہے، تو پھر ان کے سرداروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اب الگ الگ طریقے سے تکلیف دینے لگے۔ کبھی کوڑے برسائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے قمیص کو اتار کر تپتی ریت پر آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی انگاروں پہ آپ کو لٹا دیا جا رہا ہے، اور یہ تکلیف ہے، اور ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، وحدہ لا شریک کے پیغام کو چھوڑ دو، اللہ کے پیغام کو چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو، تم پر ظلم نہ ہوگا، تم پر ستم نہ ہوگا، تم پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، تم پر انعاموں کی بارش ہو جائے گی، اللہ کے اس پیغام کو چھوڑو، تمہیں ہم انعامات سے نواز دیں گے، ظلم نہ کریں گے، زیادتی نہ کریں گے۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر ہے، تپتی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، شعلوں پر آپ کا بدن جل رہا ہے، لیکن زبان سے آواز آ رہی ہے، واحد 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 واحد، تم لاکھ مجھ سے کہہ لو، میں ایک ہی بات کروں گا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ برادران عزیز، سوال کیا ہے؟ اس تکلیف کو حضور پاک بھی دیکھتے تو حضور پاک فرماتے میرا دل بے چین ہو جاتا، عمار کی تکلیف کو دیکھتا دل بے چین ہو جاتا، بے قرار ہو جاتا، مچل جاتا۔ ایک مرتبہ حضور پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عمار کو تپتے شعلوں پر لٹا دیا گیا، جسم جل رہا ہے، جسم حضرت عمار بن یاسر کا جل رہا ہے۔ حضور پاک اس منظر کو دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، ویسے ہی میرے عمار پر بھی آگ کو ٹھنڈا کر دے، میرے عمار پر آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ میں عمار کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی اس بے چینی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے اس ظلم کو دیکھ نہیں سکتا، میں تیری بارگاہ میں معروضہ پیش کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقے میں میرے عمار پر بھی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ادھر حضور پاک نے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے اس آگ کو آپ پر ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں لوگوں نے لاکھ کوشش کی، لوگوں نے خوب جلانا چاہا، لیکن حضور پاک کی دعا کے بعد کبھی نہ کوئی شعلہ مجھے جلایا، نہ کوئی تپتی ریت مجھے تکلیف دی، بار بار وہ کوشش کرتے رہے، بار بار حضور پاک کی دعا میرے آڑے آتی رہی، مجھے بچاتی رہی۔ برادران عزیز، یہ حضرت عمار بن یاسر ہے، ذرا یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطالبہ تھا؟ تکلیف کا سبب کیا تھا؟ ایک ہی سبب کہ وہ اسلام کے ماننے والے تھے، ایک ہی سبب کہ وہ پیغام قرآن کو ماننے والے تھے، ایک ہی سبب کہ وہ دین اسلام کی قدر کرنے والے تھے، ایک ہی سبب، ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم پر زیادتی نہ ہوگی، تم پر ظلم نہ ہوگا۔ اور ظلم کیسا ظلم کہ ادھر آپ کو تپتی ریت پر جلایا جا رہا ہے، آپ کو کوڑوں سے مارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کے والد گرامی کو مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ابو جہل نے نیزہ مارا، آپ شہید ہو گئی، آپ نے دین اسلام کو چھوڑا نہیں، شہادت قبول کی۔ آپ کے والد گرامی حضرت یاسر اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی سمیہ یہ سب سے پہلی شہیدوں میں سے تھے۔ برادران عزیز، اسلام کے شہیدوں میں سر فہرست کسی کا نام آتا ہے تو حضرت یاسر کا نام آتا ہے، حضرت بی بی سمیہ کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے جانیں قربان کر دی، جن پر ظلم کر 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 آپ کی جانوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ خانوادہ ہے۔ برادران عزیز، یہاں ہم آج کے منظر کو دیکھتے ہیں، آج ہم صبح شام اس بات کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ آج کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسلام جو دین ہے اس سے دور ہو رہے ہیں، پیدا مسلمان ہوئے لیکن دین اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ان کو اسلام کا دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ دین
ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کانسیپٹ آف گاڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کا موجود ہونا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس کی دنیا ہے اور سائنسی لحاظ سے یہ معاملہ چل رہا ہے، ہم ڈارون کی تھیوری کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایولیوشن کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے۔ برادران عزیز، ہمیں یہاں سمجھنا ہوگا اور سمجھانا ہوگا کہ دین اسلام کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ اگر جاننا ہے تو حضرت عمار بن یاسر کو دیکھیں، حضرت یاسر کو دیکھیں، بی بی سمیہ کو دیکھیں، حضرت بلال کو دیکھیں، حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھیں، جنہوں نے تپتی ریت پر کانپتے ہوئے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو جھلسا دیا، پیغام اسلام کو چھوڑا نہیں، جن کو بار بار یہ کہا گیا دین اسلام کو چھوڑ دو بچ جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو رحم پا جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو اچھائی پا جاؤ گے، نعمتیں پا جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ہیچ ہے، ختم ہونے والی فانی دنیا کے لیے میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، آخرت کا سودا نہیں کر سکتا، اللہ کے پیغام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جان جاتی ہے چلی جائے، ہاتھ سے اللہ کا پیغام نہ جانے پائے، دین اسلام جانے نہ پائے۔ آج یہ بات کو سمجھانا ہوگا۔ آج لوگ اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان کو بتانا ہوگا کہ اللہ کے پاس اگر کوئی پہچان ہے، کوئی دین ہے، کوئی راستہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ کامیابی صرف اس کے لیے جس نے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا، رب کے سامنے جھکا دیا۔ اگر دین اسلام کو چھوڑو گے تو پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ برادران عزیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج نوجوانوں کو اسلام کی حقانیت اور اہمیت کو سمجھائیں۔ برادران عزیز، ہمیں سوچنا چاہیے غلامی کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کیا اثر ہوا، حضور پاک کی نسبت کا کیا فیضان جاری ہوا، حضور پاک نے جس انداز میں پیغام دیا کیا اس کا اثر ہوا کہ ہر ظلم ہر ستم برداشت لیکن دین اسلام کو چھوڑا نہیں۔ یہ حضور پاک کا فیضان نظر تھا۔ آج بھی اگر تعلق حضور پاک سے مضبوط ہو تو پھر دین اسلام بھی ویسے ہی مضبوط ہوگا، کیفیت بھی ویسے ہی مضبوط ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اہمیت اسلام کی ہونی چاہیے، جو اہمیت دین کی ہونی چاہیے، جو اہمیت قرآن کی ہونی چاہیے، جو اہمیت احکام پروردگار کی ہونی چاہیے، وہ اہمیت ان کو سمجھائی نہیں جا رہی ہے۔ انہیں دنیاوی تعلیم تو خوب مل رہی ہے، دنیاوی کام بہت مل رہا ہے، لیکن دین اسلام کی جو اہمیت ہونی چاہیے، قرآن کی اہمیت ہونی چاہیے، وہ اہمیت سے ہمارے نوجوان دور ہیں۔ اس لیے دیکھتے کیا ہے، کسی سے متاثر ہو رہے ہیں تو کسی سے متاثر۔ ارے سارے کائنات جس سے متاثر ہے وہ ذات حضور پاک کی ذات ہے، ساری کائنات پر جن کا اثر ہے وہ ذات حضور پاک کی ذات ہے۔ ساری اچھائیاں آج جو یہ غیر لے کر گھوم رہے ہیں، سارے کردار کی بلندیاں آج جو غیر لے کے گھوم رہے ہیں، کہاں سے حاصل ہوئے؟ ارے یہ وہ لوگ جو ظلم کرنے والے، یہ وہ لوگ جو بے راہ روی کا شکار تھے، آج ان کے پاس یہ کردار کہاں سے آیا؟ کردار انہوں نے لیا تو حضور پاک سے لیا، اخلاق انہوں نے لیے تو حضور پاک سے لیے، تعلیم لی تو حضور پاک سے لی، کردار اچھائی تو لی حضور پاک سے لی، اور جن کے صدقے میں ساری کائنات پلی، جن کی نسبت ہم کو حاصل ہوئی، ان کے نام لیوا ہی آج ان کے اخلاق ان کے کردار سے دور ہو گئے، اس لیے یہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ برادران عزیز، حضرت عمار بن یاسر وہ ذات گرامی کے جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عمار بن یاسر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو پہلے آپ نے حبشہ کو ہجرت کی، اور جب حبشہ سے واپس آئے تو پھر حضور پاک کے ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ بدر میں حضور پاک کے ساتھ رہے، احد میں حضور پاک کے ساتھ رہے، ہر ایک غزوے میں، ہر ایک معرکے میں حضور پاک کے ساتھ رہنے والے حضرت عمار بن یاسر۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں حضرت عمار کا نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا، تبھی دستک ہوئی تو میں دروازے پر گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ عمار بن یاسر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے پوچھا علی بتاؤ کون آئے ہیں؟ مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ عمار آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ارے اس پاک نفس کو، اس پاک ذات کو میرے پاس لاؤ۔ حضور پاک ان کی پاکی کا اعلان کر رہے ہیں، وہ عمار بن یاسر ہے۔ حضور کہتے ہیں اس پاک نفس کو میرے پاس لے کر آؤ، اس پاک ذات کو میرے پاس لے کر آؤ۔ برادران عزیز، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک نے حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کیا تو فرمایا کہ عمار کا ایمان اس کی ہڈیوں کے اندر تک داخل ہو گیا۔ عمار کے ایمان کو کوئی اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ عمار کا ایمان تو اس کے ہڈیوں کے اندر تک داخل ہو گیا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کی ایمان کی سختی اور اس کی پختگی کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ عمار کا ایمان تو ایسا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں بھی ایمان ہے۔ برادران عزیز، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ حضور پاک کے جانثاروں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور پاک بہت بیمار علیل ہوئے تو فرمایا کہ عمار کا جو راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حضور پاک فرماتا ہے کہ تم عمار بن یاسر کو تھامے رکھو، عمار بن یاسر کے ساتھ چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کامیابی پائے گا۔ برادران عزیز، یہ مشہور حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے۔ مسجد نبوی شریف کا جب تعمیری کام چل رہا تھا، تو حضرت عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ کرام سب اینٹیں اٹھا کر لے کر آ رہے تھے۔ اینٹ اٹھا کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے لے کر آ رہے تھے۔ اس پر حضور پاک نے ملاحظہ فرمایا کہ دیگر صحابہ کرام جو تھے وہ ایک اینٹ اٹھا کر لاتے، ایک اینٹ اٹھا کر مسجد نبوی شریف کے لیے لے کر آ رہے ہیں، لیکن حضرت عمار بن یاسر دو اینٹ اٹھا کر لا رہے ہیں، دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضور پاک نے اس منظر کو دیکھا، ان کی اس شوق خدمت اور اس عمل کو دیکھا تو حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا۔ جب تھک کر یہ بیٹھے تو حضور پاک اپنے دستے کرم سے ان کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَيْ عمار، کیا بات ہے عمار کی کیا بات ہے، سب ایک اینٹ اٹھا کر لاتے ہیں، عمار دو اینٹ اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور یہاں اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ایک باغی جماعت عمار بن یاسر کو شہید کر دے گی، اور عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ برادران عزیز، حضرت عمار بن یاسر کی جو اہمیت ہے اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا راستہ جنت کا راستہ ہے، آپ کا پیغام جنتی پیغام ہے، آپ ہمیشہ لوگوں کو جنت کی طرف بلانے والے ہیں، اور جو آپ کے مد مقابل ہے وہ جہنم میں بلانے والے ہیں۔ برادران عزیز، جنگ یمامہ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سخت جنگ ہوئی، اور جنگ کے اندر غیر مسلم اہل اسلام پر بھاری پڑنے لگے، لوگ اپنے قدم چھوڑنے لگے، لوگوں کے اندر تھوڑی دہشت پیدا ہو گئی
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ جنگ کے اندر بہت سے لوگوں پر دہشت پیدا ہوتی ہوئی جب حضرت عمار بن یاسر نے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ پہاڑ پر چڑھ گئے، چٹان پر چڑھ گئے اور کہا کہ ما من یفرون، کہاں سے جا رہے ہو، کس سے بھاگ رہے ہو؟ ارے میں عمار تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ کیا تم نے حضور پاک کے اس پیغام کو نہیں سنا کہ عمار تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے؟ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آگے ہٹنا، آگے چلنا، آگے چلنا۔ اور بار بار آپ آواز دیتے تھے، کس سے بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں عمار تمہیں بلا رہا ہوں۔ اور حضور پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ عمار تمہیں جنت کی طرف بلانے والا ہے۔ برادران عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر لوگوں میں جذبہ جاگا اور لوگ جو ان کے قدم اکھڑ رہے تھے مضبوط ہو گئے اور ایک جٹ ہو کر ایسا حملہ کیا کہ اللہ نے بھی فتح عطا فرمائی۔ برادران عزیز، یہ حضرت عمار بن یاسر ہے کہ ہر لمحہ، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے وہ تربیت میں ہو، ہر طرف آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضور پاک کی خدمت کیسی کرنی چاہیے، حضرت عمار بن یاسر نے بتایا۔ دین اسلام پر کیسے مضبوط کھڑے رہنا چاہیے، حضرت عمار بن یاسر نے بتایا۔ اور حضور پاک حدیث پاک میں فرماتے ہیں، مولانا علی مشکل کشا اس کی روایت فرماتے ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت طلب کرتی ہے۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جنت طلب کرتی ہے۔ یہاں ذرا رک کر سوچئے، ہر مومن وہ ہوتا ہے جو جنت کو طلب کرتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت اسے مل جائے، کامیابی اسے حاصل ہو جائے، اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ لیکن حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کی تمنا سب کرتے ہیں، 4 لوگوں کی جنت تمنا کرتی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں، ایک ہے علی، ایک ہے مقداد، ایک ہے عمار اور ایک ہے سلمان۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جنت طلب کرتی ہے۔ برادران عزیز، وہ 10 مبشرہ الگ ہیں کہ جنہیں حضور پاک نے ایک وقت میں ایک مجلس میں کہا کہ تم سب جنتی ہو۔ ان کے علاوہ بھی ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جن کی جنتی ہونے کی حضور پاک نے گواہی دی۔ ان میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ جنت طلب کرتی ہے کسے؟ حضرت عمار بن یاسر کو۔ جنت طلب کرتی ہے کسے؟ حضرت مقداد کو۔ جنت طلب کرتی ہے کسے؟ حضرت سلمان فارسی کو۔ اور جنت طلب کرتی ہے کسے؟ حضرت مولا علی کو۔ برادران عزیز، یہ فضیلت حضرت عمار بن یاسر کی ہے کہ جنت آپ کو طلب کرتی ہے، پروردگار مجھے عمار دیجئے، مجھے عمار دیجئے، مجھے عمار دیجئے۔ معمولی بات نہیں ہے برادران عزیز، یہ جو معاملہ ہے یہ بڑے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمیں ایک بات حضور پاک نے فرمائی کہ تم عمار کے راستے کو اختیار کرو، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ جب حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کا وقت آیا، ہم جانتے ہیں حضور پاک نے حدیث پاک میں فرما دیا تھا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ وہ موقع آیا جنگ صفین میں۔ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر مولا علی مشکل کشا کے کمانڈر تھے، علم بردار تھے، سپہ سالار تھے۔ کیا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کس عمر میں آپ مولا علی مشکل کشا کے لشکر کے سپہ سالار تھے؟ آج لوگ 30 برس، 40 برس، 50 برس کے ہونے پر اپنے آپ کو کمزور و ناتواں سمجھتے ہیں، کوشش سے دور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ اب مجھ سے محنت نہیں ہو رہی ہے،
مجھ سے عمل نہیں ہو رہا ہے، مجھ سے نمازیں نہیں ہو رہی ہے، میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا، میں بیٹھ کر نماز پڑھ لوں گا۔ آج ہمارے سامنے 100 عذر ہے، ہمارا عمر ہماری عذر، ہماری کمزوری ہماری عذر، ہمارے کئی الگ الگ معاملات ہمارے لیے عذر بن کر سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب ہم حضرت عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کا مقام کیسا ہے۔ حضور پاک نے جو آپ کو جنتی ہونے کا جو مجدہ سنایا ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 94 ایئرز کے ہیں، 94 ایئرز کے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مولا علی مشکل کشا کے کمانڈر ان چیف ہے، علمبردار ہے، جنگ میں سب سے پہلے سپہ سالار ہے۔ آپ ہم کو سوچنا چاہیے آج ہم عمل میں کوتاہ ہے، اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ تم عمار کے راستے پہ چلو، تمہیں دین کی سمجھ آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، ہمت آئے گی، بہادری تمہیں حاصل ہوگی۔ یہ جو بہانے ہیں نا، بہانے سارے نکل جائیں گے جب حضرت عمار بن یاسر کی زندگی کو دیکھیں گے، حیات بابرکت کو دیکھیں گے کہ کیسے ستم اٹھائے ہیں، کیسے ظلم سہے ہیں، اس کے بعد بھی دین اسلام پر ڈٹے رہے، عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ 94 برس کی عمر میں آپ مولا علی کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں اور وہاں پر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ 94 ایئرز میں آپ کی شہادت ہوئی، 94 برس دین اسلام کی خدمت کرنے کے بعد آپ شہید ہوئے اور بتا دیا حضور پاک کے اس حکم کو کہ عمار جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ کہاں بلا رہے تھے حضرت عمار؟ حضور پاک کی اطاعت کی طرف، قرآن کی پیروی کی طرف، اللہ کے حکم کی پابندی کی طرف، مولا علی مشکل کشا کی محبت کی طرف۔ اور حضرت عمار کا یہی پیغام ہمارے ساتھ آج بھی چل رہا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کا پیغام ہے اطاعت رسول، حضرت عمار بن یاسر کا پیغام ہے مولا علی مشکل کشا کی محبت، حضرت عمار بن یاسر کا پیغام ہے قرآن کی پابندی، حضرت عمار بن یاسر کا پیغام ہے کہ بندہ مومن اللہ کی راہ میں چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے، نہ عمر دیکھے، نہ قوت دیکھے، نہ ظلم دیکھے، نہ ستم دیکھے، اس کے لیے کوئی چیز آڑ نہ آئے، زندگی کٹے تو اللہ اس کے رسول کے حکم میں کٹے، جان جائے اللہ اس کے رسول کے حکم میں جائے۔ آج ہم سکون میں ہیں، آرام میں ہیں، اطمینان میں ہیں، اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اس کے بعد بھی ہم اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف، اللہ کے حکم کی تعمیل کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہم کوتاہ ہو رہے ہیں، عبادت چھوٹ رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، قرآن چھوٹ رہا ہے، لوگوں کی مدد چھوٹ رہی ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ اگر ایسی بزدلی، ایسی کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو حضرت عمار بن یاسر کو دیکھیں، آپ کے پیغام کو دیکھیں، آپ کی جرأت کو دیکھیں، آپ کی ساری حیات بابرکت کو دیکھیں، ہمیں ایک جذبہ حاصل ہوگا، ہمت حاصل ہوگی، ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ حضور پاک کے اصحاب نے کیسے محنت کی ہے، کیسی خدمات ان کی رہی ہے۔ برادران عزیز، تو حضرت عمار بن یاسر 94 برس کی عمر میں شہید ہوئے، سفر کے اسی مہینے میں آپ کی شہادت عمل میں آئی، اور آپ نے پیغام دیا کہ میرا راستہ جنت کی طرف بلانے والا راستہ اللہ کی اطاعت، رسول پاک کی اطاعت اور اہل بیت اطہار کی محبت کا راستہ ہے۔ اس کو اختیار کریں گے کامیاب ہوں گے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے لاکھ آپ حاصل کر لیں، دنیا میں کچھ بھی حاصل ہو، لیکن اللہ کی اطاعت، رسول پاک کی اطاعت، اہل بیت اطہار کی محبت چھوٹ گئی تو پھر آپ کو آخرت میں کوئی حاصل ہونے والی چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ برادران عزیز، تو حضرت عمار بن یاسر کی ان قربانیوں کو، ان مشقتوں کو، ان محنتوں کو، ان کوششوں کو یاد کریں اور اپنے لیے ایک درس بنائیں، ایک سبق آپ کی حیات بابرکت سے ہمیں حاصل لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ حضور پاک کے حکم پر کیسے چلا جائے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے دین اسلام کی اہمیت کیا ہے، دین اسلام پر کیسے ہمیں اٹل رہنا ہے، ہٹنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے،
ساری دنیاوی تعلیم، دنیاوی معاملات قرآن اور سنت کے بعد ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھانی ہوگی۔ آج ہمارے بچے قرآن سے دور نظر آ رہے ہیں، حدیث سے دور نظر آ رہے ہیں، نمازوں سے دور نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جو اہمیت دنیاوی تعلیم کی بتائی ہے وہ اہمیت اس تعلیم کی نہیں بتائی۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں یہ بات سمجھائیں، بیٹا دنیاوی تعلیم ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ اہم تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، حضور پاک کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ وہ راستہ جو صحابہ کرام نے چل کر بتایا ہے وہ راستہ ہے جسے ہمیں چلنا ہے۔ ہم ان کے راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ برادران عزیز، یہ بات کو سمجھانا ہوگا، خود بھی سمجھنا ہوگا، لوگوں کو بھی سمجھانا ہوگا۔ ایسا نہ ہوگا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے بے راہ روی کا شکار ہو گئے، اس میں ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ انقلاب، یہ تبدیلی لانی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کو عطا فرما۔ جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔